صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت پانے والے کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال یہی تھا تم ہی سب سے پہلے اس بارے میں سوال کرو گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم احادیث سننے میں بہت ہی زیادہ حریص ہو۔ سنو میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ لوگ سعادت مند ہوں گے جنہوں نے سچے دل سے یہ عمل کیا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، 100 بار یہ کلام کہو، یہ تمہارے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 بار پھر کہو، یہ تمہارے لیے 100 زین کسے لگام لگے راہ خدا میں بھیجے ہوئے گھوڑوں کے برابر ہے۔ 100 بار پھر کہو، یہ تمہارے لیے حج کی قربانی میں ذبح ہونے والے مقبول بارگاہ الہی میں 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ 100 بار ان کلمات کو کہو، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا حصہ ہے اس کو نیک اعمال سے بھر دیں گے۔ اس دن تمہارے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا، یہ جنت پانے کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ بس جبرائیل علیہ السلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دھمکتی اٹھا لائے۔ پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشمے تسنیم کے پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی جس کی بڑی شعاع تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور دیت رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحمتوں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مباشرت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا حضرت حوا علیہ السلام کی پیشانی میں نمودار ہوا۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے باپاس ادب و تعظیم حضرت حوا علیہ السلام سے مباشرت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، آپ کے بعد ایک بطن میں جڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ پاک نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا اور ان سے بنا برکول ازبع ایام تشریق میں جمعے کی رات آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت کے تمام آباء و امہات کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا ہے۔ اس نور کے ذریعے سے حضرت کے تمام آباء و اجداد نہایت حسین و معرج خلائق تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے مسجود ہے اور اس نور کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی، اور اسی نور کے طفیل سے حضرت انبیاء سابقین پر اللہ تعالی کی عنایت ہوئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی اجازت سے آپ کی مدح میں چند اشعار عرض کیے، جن میں مذکور ہے کہ کشتی نوح کا طوفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے اور سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلے سے خلیل نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو کر بجھ گئی، اور ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے
پر ان کی مصیبت دور ہو گئی اور مسیح آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ ہی کی مدد کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی۔ بریرہ کہتے ہیں، ابتدا میں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی نفرت تھی کہ کسی سے اتنی نفرت کبھی نہیں رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نفرت کی وجہ سے میں قریش کے ایک آدمی سے محبت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس شخص کو چند شہواروں کا سردار بنا کر بھیجا گیا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ ہم لوگوں نے چند قیدی پکڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خط لکھا کہ ہمارے پاس کسی آدمی کو بھیج دیں جو مال غنیمت کا خمس وصول کر لے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پاس بھیجا۔ ان قیدیوں میں وسیعہ بھی تھی جو قیدیوں میں سب سے عمدہ خاتون تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خمس وصول کیا اور اسے تقسیم کر دیا۔ پھر وہ باہر آئے تو ان کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، اے ابو الحسن یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تم نے وہ وصیحہ دیکھی تھی جو قیدیوں میں شامل تھی، میں نے خمس وصول کیا تو وہ ان میں شامل تھی۔ پھر وہ اہل بیت نبوت میں آ گئی اور وہاں سے آل علی میں آ گئی اور میں نے اس سے محبت کی ہے۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ خط میرے ہاتھ بھیجو، چنانچہ اس نے مجھے اپنی تصدیق کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خط پڑھا اور کہا، انہوں نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا، کیا تم علی سے نفرت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے نفرت نہ کرو، بلکہ اگر محبت کرتے ہو تو اس میں مزید اضافہ کر دو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جس میں آل علی کا حصہ وصیہ سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ اس فرمان کے بعد میری نظروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ رہا۔ حضرت عبداللہ حدیث کے راوی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حدیث میں میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میرے والد بریرہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ حضرت عمرو بن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس تقریباً 9 افراد آئے۔ انہوں نے کہا، اے ابو عباس، آپ ہمارے ساتھ آئیں یا ہم یہاں تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ عمرو بن میمونہ نے کہا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کا واقعہ ہے جب آپ تندرست تھے۔ پس وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کچھ باتیں کی، ہم نہیں جانتے انہوں نے کیا کہا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، افتف یہ لوگ ایسے آدمی میں عیب نکال رہے ہیں جسے 10 خوبیاں حاصل ہیں۔ یہ لوگ ایسے آدمی کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں ایک ایسے شخص کو جنگ کے لیے بھیجوں گا جسے اللہ بھی رسوا نہیں کرے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس اعزاز کو پانے کے لیے لوگ اس کی تمنا کرنے لگے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ چکی میں آٹا پیس رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آٹا کیوں نہیں پیستا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہیں آشوب چشم کا مرض لاحق تھا، گویا انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں لعاب دہن لگایا اور 3 مرتبہ جھنڈا ہلا کر ان کے حوالے کر دیا اور وہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت کو لانے کا سبب بن گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سورہ توبہ کا اعلان کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ بعد میں ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روانہ کر دیا۔ انہوں نے اس خدمت کی ذمہ داری سنبھال لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پیغام ایسا تھا، کوئی ایسا شخص ہی پہنچا سکتا تھا جس کا مجھ سے قریبی رشتہ داری کا تعلق ہو اور میرا اس سے تعلق ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے فرمایا، تم میں سے دنیا و آخرت میں کون میرے ساتھ موالات کرتا ہے؟ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔
باقی سب نے انکار کر دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا و آخرت کی معاملات قائم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے دوست ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان میں سے ایک آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور یہی صورت دوبارہ پیش آئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد لوگوں میں سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا لا کر حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کے اوپر ڈالا اور فرمایا اے اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آپ بیچ دیا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس شب ہجرت زیب تن کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر سو گئے۔ مشرکین اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر وہاں آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا نبی برمیوں کی طرف گئے ہیں، آپ انہیں وہاں جا کر مل لیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی تھی، اور وہ تکلیف میں تھے۔ انہوں نے اپنا سر کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا، صبح تک انہوں نے سر باہر نہیں نکالا۔ جب انہوں نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا تو قریش کے لوگ کہنے لگے تم تو بڑے وہ ہو، معاذ اللہ، ہم تمہارے ساتھی پر پتھر برسا رہے تھے اور ان کی جگہ تمہیں نقصان پہنچ رہا تھا، اور ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت پانے والے کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا خیال یہی تھا تم ہی سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال کرو گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم احادیث سننے میں بہت ہی حریص ہو۔ میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ لوگ سعادت مند ہوں گے جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 بار الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے 100 زین کسے لگام لگے راہ خدا میں بھیجے ہوئے گھوڑوں کے برابر ہے۔ 100 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے حج کی قربانی میں ذبح ہونے والے مقبول بارگاہ الہی میں 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ 100 بار لا حول ولا قوت کہو، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا حصہ ہے اس کو نیک اعمال سے بھر دیں گے۔ اس دن تمہارے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا، یہ جنت پانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ پاک اپنے سائے کرم میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔